الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں یہ دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، کھاتی ہیں ان کو کمزور دبلی گائیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، بالیاں ہیں، اور دوسری خشک بالیاں ہیں۔ اے میری دربار کے لوگوں، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت خواب ہیں، پریشان کن خواب ہیں، اور ہم پریشان کن خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ ان 2 میں سے ایک جس کو نجات مل گئی تھی اسے یاد آیا مدت کے بعد، میں تمہیں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر کو، مجھے تم بھیج دو۔ اے یوسف علیہ السلام، اے سچے دوست یوسف علیہ السلام، اس بارے ہمیں بتا کہ 7 موٹی تازی گائیں کھاتی ہیں ان کو، 7 دبلی کمزور گائیں، اور 7 ہرے بھرے سٹے خوشے بالیاں ہیں، اور دوسرے 7 جو ہے وہ خشک ہیں۔ بتا تاکہ لوٹ جاؤں میں لوگوں کی طرف، تاکہ وہ جانیں کہ آپ تاکہ وہ شاید کہ وہ جان لیں۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے بابرکت باسعادت خوبصورت قرآن کی صحبت نصیب فرما دی، قرآن مجید کی مجلس نصیب کر دی ہے۔ تو آپ بالکل ادب اور احترام احتیاط کے ساتھ بیٹھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت باسعادت مجلس کا جو نور ہے اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی تھی نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 2 جو ان کے جیل کے ساتھی تھے، قیدی تھے، ان 2 میں سے ایک کو کہا تھا، اور اس کو کہا تھا جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا خواب کے ذریعے یہ بچ جائے گا اور اس کو رہائی مل جائے گی۔ اور اس کو کیا کہنا جس کو یہ بتایا بھی تجھے تو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور تیرے گوشت تیری لاش کو پرندے نوچیں گے۔ یوں نہیں بتایا، کہا تم 2 میں سے ایک کی یہ تعبیر ہے کہ نجات پا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھانسی لگ جائے گی۔ اب دونوں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کی موت واقع ہو جائے گی، پھانسی لگ جائے گی۔ یہ حکمت تھی، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔
اب میرے جیسا آپ جیسا کوئی ہوتا تو بتا دیتا بابا تو نے یہ خواب دیکھا تو مر جائے گا, تجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. وہ مرنے سے پہلے مر جاتا بیچارہ. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھدار تھے نا, تو بتایا نہیں ہے ان بھائی تم دو میں سے ایک کو سولی پہ چڑھایا جائے گا اور ایک کو رہائی ملے گی, وہ بادشاہ پر دوبارہ اس کے قریب ہو جائے گا, اس کو نوکری بھی مل جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا کہا کہ یار تم دو میں سے اس کو کہا کہ جس کو نہ پتہ تھا کہ اس نے چلے جانا ہے اور رہائی مل جانی ہے, اس کو کہا کہ یار میرا خیال کرنا جب تم چلے جاؤ گے, دونوں میں سے کوئی بھی چلا جائے. یہ کہا تم میں سے جب کوئی چلا جائے نا تو یہ خیال کرنا کہ میرا بھی وہاں تذکرہ کر دینا. بھی ایک مظلوم جس کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, تم نے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے, اتنا عرصہ گزر گیا ہے, میرا بھی تذکرہ کر دینا. اچھا جب وہ اس کو رہائی ملی, رہائی کی خوشی میں سب کچھ بھول گیا, اور وہ پھر اس کو ملازمت بھی وہی مل گئی جو پہلے تھی, تو اور بادشاہ کے قریب ہو گیا, وہ بھول بھلا گیا سب کچھ, کچھ یاد نہ رہا اس کو. بڑے عرصے کے بعد 12 سال کا عرصہ گزر گیا, 12-13 سال کا عرصہ گزرا, تو اسی پھر عزیز مصر بادشاہ نے خود خواب دیکھ لیا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 گائے ہیں اور وہ بڑی موٹی تازی ہیں, اور 7 گائے اس نے دیکھی جو بالکل دبلی اور کمزور نحیف ہیں. اس نے خواب یہ دیکھا کہ بھئی وہ جو موٹی تازی ہری بھری گائے ہیں نا, ان کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں جو دبلی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ موٹی طاقتور ان کو کھا جاتی, لیکن خواب میں نے یہ دیکھا ہے جو کمزور گائے ہیں بالکل دبلی پتلی سی ہیں, وہ موٹی تازی ہری بھری کو کھا رہی ہیں. اور کہا کہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں, بعض لوگ اس کو خوشے بھی کہتے ہیں, بعض لوگ بالیاں کہتے ہیں, اور ہم سریکی والے سٹے کہتے ہیں, جو اس کا گندم کا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں نے 7 سٹے دیکھے ہیں, 7 بالیاں دیکھی ہیں, 7 خوشے دیکھے ہیں, وہ بالکل تر و تازہ موٹے دانے ہرے بھرے, اور 7 میں نے دیکھے ہیں بالکل سوکھے پڑے ہیں. اور جو سوکھے پڑے تھے نا وہ ان ہرے بھرے بالیوں پر لپٹے پڑے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے. وہ ہرے بھرے جو ہیں وہ دب گئے ہیں, جو خشک ہیں اوپر چھا گئے ہیں. یہ بھی بڑا عجیب خواب ہے. تو اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اس نے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. کہا او میری دربار کے لوگوں جو دربار میں بیٹھے رہتے تھے, اس کے ارد گرد بیٹھنے والے تھے, کہا میری دربار کے لوگوں مجھے بتاؤ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا, کوئی ہے تم میں سے اس کی تعبیر بتانے والا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے بھاری بھرکم خواب ہیں, اور ویسے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانا بھی تو عام بات نہیں ہے, غلط بتا بیٹھیں تو یہ پھڑکا دے, غصے میں آ جائے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس کی تعبیر جانتے نہیں ہیں, بڑا بھاری بھرکم سا خواب ہے. تو اب اس کو یاد آیا کہ وہ 12 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی, اور اس نے مجھے یہ کہا تھا, ہمیں یہ کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا تم دو میں سے جو نجات مل جائے, جس کو رہائی مل جائے, تو میرا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دینا. میں تو یار بھول گیا, 12 سال کا عرصہ گزر گیا, 12-13 سال کا عرصہ گزر گیا, میں نے نہیں بتایا تھا. تو اس کو یاد آیا. جب ان کو یاد آیا تو پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ آنا انبئکم بتأویلہ فارسلون, کہ مجھے بھیجو, مجھے یہاں سے اجازت دو جانے کی, میں واپسی پہ آ کے آپ کو تعبیر بتاتا ہوں اس خواب کی. اب وہ وہاں سے چلا گیا, جیل کے اندر چلا گیا. جیل کے اندر جا کر اس نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ایھا الصدیق, اے وفادار دوست, اے سچے دوست. کیوں کہہ رہا تھا؟ اسی لیے تو کہہ رہا تھا بھی میں بھول گیا, آپ تو ہمارا جیل میں بڑا خیال کرتے تھے, تو مجھے خیال نہ رہا. اب اس نے کہا کہ اچھا ایک اور خواب ہے, اس خواب کی تعبیر بتا مجھے. انہوں نے کہا کیا خواب ہے؟ تو یہی بتایا بھئی 7 موٹی تازی گائے کمزور 7 گائے کو کھا رہی ہیں, اور جو خشک سٹے بالیاں ہیں وہ ہرے بھرے
بالیوں کے اوپر غلبہ حاصل کر کے انہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. چاہیے تو تھا کہ وہ سٹے ان کو اپنی لپیٹ میں لیتے کہ یہ خشک تھے, پتلے تھے بہت, اور وہ موٹے تازے دانے سے بھرے ہوئے جو سٹے تھے وہ نیچے دب گئے, جو اوپر آ گئے. تو یہ خواب دیکھا ہے بادشاہ سلامت نے, تو وہ تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں مجھے نا اس خواب کی تعبیر بتائیں. یار یہ جب تو خواب کی تعبیر بتاؤ گے نا تو میں جا کر بتاؤں گا نا, تو بادشاہ مجھ سے پوچھے گا بھی تو کہاں سے پوچھ کے آیا, تو مجھے موقع مل جائے گا نا, آپ بتا دو ذرا کیا تعبیر ہے. پھر میں وہاں جب تعبیر بتاؤں گا نا تو وہاں آپ کا یہ والی سفارش بھی کر دوں گا, تذکرہ بھی کر دوں گا کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے جیل کے اندر بند کر رکھا ہے, لہٰذا بتاؤ اب ان کا کیا کرنا ہے. آپ ابھی تعبیر بتاؤ اور میں وہاں جا کر بتاؤں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلا جملہ کہا آپ کی طبیعت صحت ٹھیک ہے, خیر وفیت سے رہ گئے اتنا عرصہ, کہا ٹھیک میں رہ گیا ہوں. آگے پھر قال تزرعون سبع سنین دابا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں سے خواب کی تعبیر بتائی ہے, یہاں سے خواب کی تعبیر بتائی ہے جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. تو یہ میں نے پہلے بتایا کہ خواب کو اہمیت دیا کرو, خواب کو حیثیت دیا کرو, اور خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے. خواب میں بعض اوقات اللہ کی طرف سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے, احتیاط کر لو, بچ جاؤ, کوئی صدقہ خیرات نکال کے بچ جاؤ. یعنی جس سے اللہ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں, جس سے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے تو اس کو خواب کے ذریعے بتاتے ہیں نا, اور نبی کو بتاتے ہیں آگاہ کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے, اور آپ نے دوستوں کو ولیوں کو بتاتے ہیں تو احلام ہوتا ہے جو دل کے اندر القاء کیا جاتا ہے. اس بات کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا, یہ معرفت والے طریقت والے اللہ کے دوست سمجھتے ہیں, دل میں القاء کر دینا بات کو. اب بعض لوگوں کو جو جاہل ہوتے ہیں, اب ایسا تو نہیں ہر ارے گرے کے دل میں کوئی خیال آ جائے تو وہ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ تصوف والا جس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کو نور کی کرنوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ شیطان کی طرف سے. تو اور جو میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے, احساس بھی دلایا جاتا ہے. تو خواب کو اہمیت دیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام تک جانا جیل میں, اور 12 سال کے بعد جانا. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو قرآن سے مجھے موتی ملا, قرآن مجید سے, اسی سبق سے جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے. ہم سب مل کر پڑھنے والے ہیں, یوں نہیں کہ میں پڑھانے والا ہوں. قرآن کو کون پڑھا سکتا ہے؟ قرآن کو تو کوئی نہیں پڑھا سکتا, سیکھ سکتے ہیں ہم سب. جو پڑھانے والا تو وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے, جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں سکھا گیا ہوں, اس کا میں ماہر ہوں, تو اس کو کچھ پلے نہیں پڑتا, قرآن کو وہ نور حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے بھری مجلس میں پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں. قرآن پڑھنے کا تذکرہ پہلے کیا, پڑھانے کا تذکرہ دوسرے نمبر پر کیا. طالب علم پہلے اور استاد بعد میں. تو ہم سب سیکھنے والے ہیں. تو یہاں سے ایک موتی مجھے ملا, وہ یہ ملا کہ 12 سال کے بعد وہ جیل کا ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں پورے قرآن میں مجھے دکھائیں اس سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یوں نہیں کہا میں نے تجھے کہا تھا, میری تو بات بھول گیا, اب جب تجھے کام پڑ گیا تو پھر میں تجھے یاد آیا, پھر میرے پاس آ گیا. یار بڑا تو بے وفا ہے یار. یہ جو ہاں اتنا زہریلا معاشرہ ہے ہمارا نا, زہریلا معاشرہ ہے نا, کسی سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہم اس پہ برسے نہیں, کسی کو کوئی بات ملی نہیں ہم نے اس کے منہ پہ اس کو تانا ٹھوکا نہیں. یہ انتہا درجے کی گندی عادت ہے اور غلط مزاج ہے. نہ تانا دینے میں ہم ماں باپ کو معاف کرتے ہیں, نہ اولاد کو معاف کرتے ہیں, نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو. حضور پر نور علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہوئے تھے, مہمان بڑے دور دراز کا سفر کر کے طائف سے آئے ہوئے تھے مہمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. وہ جو حضرت انس بن مالک تھے وہ بچے سے تھے,
ان کی ماں نے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو پیسے دیے اور جو کہا اسے بھائی جا کے نا سامان لے کر آ. اب حضرت انس بن مالک گئے, آگے بچے کھیل رہے تھے, وہ بچوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گئے, کھیلتے رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام بھیج رہے ہوں بھئی ابھی تک کچھ تیار نہیں ہوا. بھئی وہاں سے سودا جاتا تو تیار ہوتا تو مہمانوں کے لیے دسترخوان لگایا جاتا نا. بڑی دیر ہو گئی. اب سنو, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا ابھی کچھ نہیں آیا, گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ مہمانوں کی مجلس سے اٹھے ہیں تو دور سے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک بچوں کے ساتھ مست ہیں, کھیل رہا ہے, مصروف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے پوچھا, حضرت علی سے پوچھا, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا جی, آپ مہمانوں کا خیال کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. میرا آپ سے سوال ہے, اللہ کے نبی خود کیوں گئے؟ یہ جو پروانے دیوانے تھے, حضرت علی جیسا جوان بیٹھا تھا, حضرت بلال تو خادم خاص تھا, اللہ کے نبی کے عشق میں آگ کے کولے جس نے بجھا دیے. سوال ہے اس نے ان کو نہیں بھیجا, خود گئے. پیسے نہیں ہیں, پیسے ہوتے تو شاید پیر علی کو بھیج دیتے, شاید حضرت بلال کو بھیج دیتے. بھئی پیسے نہیں ہیں, پیسے تو اسی بچے سے لینے ہیں جو دے چکے ہیں. اب اس لیے نہیں بھیجا, علماء نے لکھا ہے اس لیے نہیں بھیجا شاید حضرت بلال بچے کو ڈانٹ نہ دے, شاید حضرت علی بچے سے غصہ نہ کر دے کہ بھئی تجھے نبی علیہ السلام نے کہا تو یہاں کھیل رہا ہے, مہمان بیٹھے. احتیاط دیکھو یار, احتیاط دیکھو. میں عصر کی نماز کے بعد نا استاد جی کے ساتھ جا رہا تھا, جن کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہر وقت اللہ کی یاد آتی تھی. تو میں کہہ رہا تھا استاد جی ادھر سے یہ سیدھا یہ راستہ صاف ہے, یہاں سے چلیں. میں فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں آصف یہاں سے نہیں چلتے, اسی راستے سے جاتے ہیں. میں نے کہا صاف تو یہی راستہ ہے ویسے جو آپ کو حکم. کہنے لگے یار یہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ میرے شاگرد ہیں تو یہ ڈسٹرب نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی سی بات بھی سوچتے ہیں اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, علماء کرام, اتنی سی بات بھی سوچتے ہیں, تھوڑی باتوں کو بھی بڑا دل میں رکھتے ہیں. ایک دفعہ اسی استاد جی نے مجھے کہا کہ یہ چھلکے ہیں یہ پھینک دینا باہر. جب کلاس ہماری اٹھنے لگی پیریڈ ختم ہوا تو کہا یہ چھلکے باہر پھینک دینا. تو جب میں نے اٹھا لیے جانے لگا, پتہ ہے وہ مجھے بلایا, کہا یہ آصف کہاں پھینکو گے؟ میں نے کہا جی باہر پھینکیں گے. میں ہنس پڑا, باہر پھینکیں گے اور کون سا, میں کدھر کروں؟ فرمایا یہاں باہر نہ پھینکنا, دور پھینکنا, وہ جو بکر منڈی ہے نا اس سے بھی آگے جا کے پھینک کے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں وہاں پھینک دیتا ہوں. واپسی پہ نا دوسرے دن میں نے پوچھا استاد جی آم کے ہی تو چھلکے تھے, تو یہاں جہاں گلی میں ہر کوئی ڈال دیتا ہے آپ نے وہاں کیوں ڈلوائے, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یہ بہت مہنگا ہے پھل فروٹ, میرے شاگرد لے آئے ہیں, انہوں نے تو مجھے دے دیا اور انہوں نے کہا استاد جی آپ نے کھانا ہے. تو اب وہ جب کہہ کر بھی گئے آپ نے کھانا ہے, بعض شاگردوں کی عادت ہوتی ہے کپڑے دیں گے نا استاد جی کو, استاد جی آپ نے پہننے ہیں کسی کو دے نہ دینا, آپ نے کھانا ہے کسی کو دے نہ دینا, ان کی خواہش ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے. تو کہا وہ تو لے آئے اور آم میں نے کھا لیے اس کہنے پر. اب یہ چھلکے جو ہے نا چھلکے اگر تو یہیں ڈال دیتا, ساری غریب آبادی ہے, آم بہت مہنگا ہے. تو وہ جو غریب اگر کوئی یہاں سے گزرتا بچہ یا بوڑھا یا بڑا تو اس کے دل میں تھوڑی سی اداسی ہوتی, یار ہم بھی کھاتے آم, تو کہیں اس کی آہ نہ نکلے اور میرے دونوں جان ہی برباد ہو جائے. یہ احتیاط کرتے تھے اللہ کے دوست, اللہ کے ولی. اور یہی حضرت شیخ ہمارے, کتنے لوگ ہیں عیسائی انہوں نے امریکہ کے اندر جا کر کتنے لوگوں کو مسلمان کیا اور دائرہ اسلام میں. اور یہاں آپ کی بستی نو میں بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے, میں پورا سال بلاتا رہا دعوت. انہوں نے کہا ایک بچہ تو حافظ دے دے مجھے, ٹھیک ہے پھر میں آؤں گا. پھر وہ ان کا بھائی نصیر الدین کا رشتہ دار بچہ ہے قمر عرفان مون, اس پورے محلے میں پہلا حافظ ہم نے تیار کیا. میں نے کہا ساری بچہ تیار ہو گیا, حافظ کاری ہو گیا, آپ آئیں آپ سن سکتے ہیں اسے. تو انہوں نے کہا اب میں آؤں گا. تو پھر آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے
اس کے دستار فضیلت سجائی. تو میں بات بتا رہا تھا جو اللہ کے نبی اتنی احتیاط کرنے والے ہیں، آگے امتی بھی ہیں ایسے جو احتیاط کرنے والے ہیں، پاک نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لیکن ہماری حالت بڑی بگڑ گئی. ہم تیر چھوڑتے ہیں، تیر زبان سے دوسرے کے دل پہ جا کے لگتا ہے اور ایک ایک ہفتے تک وہ پریشان رہتا ہے، اور جس نے تیر چھوڑا وہ چلا جاتا ہے چپ کر کے، اس کو تو پرواہ نہیں، اس کی تو عادت بنی ہوئی ہے نا. بھائی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، وہ نبی بہت احتیاط کرتے تھے، کسی غریب کا، پڑوسی کا، رشتہ دار کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے. اور یہاں تو حساب ہی الٹ ہو گیا ہے، جو جتنا بدتمیز ہے، جو منہ میں آئے وہی ٹھوک کے بات کر دیتا ہے، نہ دیکھتا ہے بڑا ہے، نہ دیکھتا ہے چھوٹا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میرا رشتہ کیا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا منصب کیا ہے. جو بندہ یہ نہیں دیکھتا اسی کی عزت کی جاتی ہے، اسی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہیں کی، اس کو یہ نہیں کہا یار 12 سال کے بعد تجھے یاد آ گیا میں نے جو تجھے کہا تھا. یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو بھئی شور مچا دیتے نا. لیکن صدقے جاؤں نبی کی شان پر، جن کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، ان کو اللہ کے بندوں کا احساس ہوتا ہے. بس جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے بندوں کا ہے، جو اللہ کا ہی نہیں ہے تو اللہ کے بندوں کا کیا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، تعبیر بتائی. تو میں وہ بتا رہا تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. احتیاط کا تقاضا تھا کہ ان کو بھیجوں گا تو میرے انس کو ڈانٹ نہ دے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے سیدھے. حضرت انس بن مالک نے دور سے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور تیز قدموں سے چلے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں ایسا نبی علیہ السلام کو تیز قدموں سے چلتے نہیں دیکھا تھا. تو کہنے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل قریب آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس بیٹا آپ پیسے دینا. تو ظاہر ہے پھر میں نے فوراً پیسے دیے. تو میں جانے لگا، کہا بیٹا آپ یہیں رہو کھیلو، اب تو میں آ گیا نا، میں خود جاتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں. صدقے جو کیسے میرا نبی ہے یار، کچھ ڈانٹا بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں کی. کس منہ سے پتہ نہیں ہم اپنے نبی کا نام لینے والے، کوئی بات بھی نہیں کی اور خود بازار چلے گئے. وہاں سے چیزیں لی اور پھر جو ہے نا واپسی پہ اسی راستے سے نہیں آ رہے، دوسرا راستہ لیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شاید حکمت اس میں یہ تھی بھی انس کو کھیلنے دوں، کہیں ایسا نہ ہو واپسی پہ میرے ساتھ چلا جائے. بھائی ایسی احتیاط کی جاتی ہے، پھر محبتیں ملتی ہیں، پھر پیار ملتے ہیں. ہاں جی، پھر اللہ کے نبی کے اشارے پہ جانیں قربان ہو رہی تھیں، گردنیں کٹوا رہے تھے. احتیاط بھی تو ایسی کی جاتی ہے، پیار بھی تو ایسے دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم یار باز آ جائیں، ہم ختم کریں یہ موج. حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے. ہم پچھلی باتیں، اگلی باتیں، کھانے کھلانے کے تانے دے دیتے ہیں منٹ میں. میں نے تجھے نہیں، میں نے تیرا فلانا کام کیا تھا، فوراً کہہ دیں گے اوے آج تک تجھے میں کھلاتا رہا پلاتا رہا، 100 باری تو میرے گھر آیا ہے، میں نے تجھے کھانا کھلایا، میں نے تجھے یہ کیا. یہ پہلے عورتوں میں یہ عادتیں ہوتی تھیں، اب مردوں میں بھی یہ عادتیں شروع ہو گئی ہیں. بھائی یہ تانے والی بات ختم کریں. روئے زمین پہ اللہ کو سب سے برا بندہ وہ لگتا ہے جو تانا دینے والا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ کل کے سبق میں ہوگی. اللہ عمل کی توفیق.